آپ نے سوال کیا کہ یہ جو ڈرگز ہیں، اگر کوئی بندہ ڈرگز لیتا ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اس کو یعنی کہ اس کی طلب ہوتی ہے نا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہی سوال ہے نا؟ جی سر. اور اسے یعنی کہ کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل ایسے ہی. جی. تو میرے پیارے بھائی، جو ڈرگز ہیں یا جو بھی بندہ ڈرگز لیتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ اس شے کو اپنی ذات میں سمجھ لیتے وہ شے ہے کیا، وہ شے ہے کیا. جب آپ جان جائیں گے وہ شے ہے کیا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شے کرتی کیا ہے. جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ شے کرتی کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، کیا خصلتیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، پھر آپ آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی. دشمن سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، آپ مقابلے پر اتر آئے ہیں. دشمن سے آپ مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں، تب ہی آپ مقابلے پر اسے شکست دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات ہوں، اور پھر ان معلومات کی بنیاد پر جو آسن منصوبہ بندی ہے وہ کی جائے. اگر آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے آپ منصوبہ بندی تو کر نہیں پائیں گے. لہٰذا آپ اگر اپنے دشمنوں کے مقابلے پر اترتے ہیں تو آپ کا دشمن کے مقابلے پر شکست کھانا، دشمن کے سامنے زیر ہونا، یہ طے شدہ ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ قانون ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہمارا دشمن ہے نشہ، ڈرگز. دشمن کیا ہے؟ نشہ، ڈرگز. ڈرگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں. جب بات آتی ہے ڈرگز کی تو اکثریت دنیا میں یہی سمجھتی ہے ڈرگز کا مطلب یہ ہے جیسے ہیروئن ہوتی ہے یا کوکین ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. یا چرس ہوتی ہے. لیکن چرس تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ سستا اور بیکار قسم کا جو ہے وہ نشہ ہے نا. جو کوکین ہے یا جو ہیروئن ہے، اس کو جو ہائی فائی نشہ جسے کہتے ہیں وہ مانا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے. لیکن ڈرگز کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں. ڈرگز کسے کہتے ہیں یہ جان لیں. ڈرگز کہتے ہیں ایلیمنٹس آف ارتھ کو، زمین کے عناصر کو. ڈرگز کسے کہتے ہیں؟ زمین کے عناصر، ایلیمنٹس آف ارتھ. ہاں، زمین کے عناصر کو. ڈرگز کے اندر کوالٹیز کیا ہیں یہ بھی جان لیں. ڈرگز کے اندر کوالٹیز یہ ہیں، ڈرگز یعنی زمین کے عناصر، ان کو جب پروسیس میں ڈالا جائے تو وہ وجود بن جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی جسم، کوئی وجود بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان سے جان وجود میں آتی ہے، ان سے جان وجود میں آتی ہے، وہ وجود بنتے ہیں، ان سے جسم بنتا ہے. کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل. جی. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈرگز لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو طرح کا رزق ہوتا ہے، ایک رزق وہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ایک رزق وہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل اسی طرح ایک ڈرگز وہ ہوتی ہیں جن سے آپ کی باڈی نیچر نے بنائی ہے، آپ کی باڈی، آپ کا جسم فطرت نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کا جسم اس سے بنا ہے تو ڈرگز کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. جب ڈرگز کسی جسم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو پھر وہ بغیر ڈرگز کے ان عناصر کے نہیں رہ سکتی. یعنی وہ جسم پھر ان ڈرگز کو مانگے گا، وہ کہے گا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو یہ چیزیں پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے ڈرگز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ڈرگز کیا ہے؟ ایک تو جسم بنتا ہے ان سے. نمبر دو، ڈرگز کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ کیا؟ وہی جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے، جو آپ یعنی کہ جو حرکات و سکنات کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کی جو سوچیں اور فکریں ڈیولپ ہوتی ہیں، پروڈیوس ہوتی ہیں. جی. آپ کے احساسات، آپ کے جذبات. کلیئر ہو رہا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہوتا ہے. اب جو ڈرگز ہیں جو باڈی کو ریکوائر ہیں، اگر ان کا جو توازن ہے وہ بگڑ جائے گا، توازن بگڑ جائے گا. اگر مثال کے طور پر ڈرگز کا کام کیا ہوتا ہے، وہی ان سے دو طرح کی انرجی
پروڈیوس ہوتی ہے, دو طرح کی انرجی کی پروڈکشن ہوتی ہے, گرم اور ٹھنڈی انرجی. اگر گرم انرجی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ جائے گی, آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ تیزی, اشتعال آ جائے گا, مستعدی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, جی سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گرم انرجی جو ہے اس کا لیول لو ہو جائے, ٹھنڈی انرجی کا لیول جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے, تو آپ بالکل ہی وہ ٹھنڈے مزاج اور جو ہے آپ کی باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ مستعدی کے بالکل برعکس سست روی کا شکار ہو جائیں گے. آپ کا ایک خلیہ جو ہے وہ اس کا فنکشن سست روی کا شکار ہو جائے گا, جسے آپ کہیں گے بھائی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے جی, چکر آ رہے ہیں, یا بالکل ہی جسے آپ کہتے ہیں نشے کی حالت میں ہے. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. جی جی ہاں, جیسے آپ لسی پیتے ہیں, لسی کیا ہے؟ ڈرگز میں شمار ہوتی ہے. جو آپ رزق کھاتے ہیں, رزق کیا ہے؟ جو بھی آپ کھاتے پیتے ہیں وہ سارا ڈرگز ہی تو ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح جو آپ مثال جو ادویات ہیں, جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری, جتنی بھی ادویات ہیں 100% ادویات جو ہے ڈرگز ہیں. ڈرگز کہتے ہیں زمین کے عناصر کو. جب ان زمین کے عناصر کو جب پروسیس کیا جاتا ہے تو ڈرگز وجود میں آتے ہیں. جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ اسے آپ ڈرگز کہتے ہیں. آپ کیمیکل کہیں یا ڈرگز کہیں, بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کو بتایا ڈرگز کا کام کیا ہے. ڈرگز کا کام یہ ہے کہ ان سے باڈی جسم بنتا ہے, ان سے جسم بنتا ہے. ہوتا یہ ہے مثال کے طور پر ایک ڈرگ جو مثال کے طور پر جس سے آپ کی باڈی بنی ہے, آپ اس کے برعکس کوئی نئی قسم کی ڈرگ جو ہے باڈی کو دینا شروع کرتے ہیں, جن ڈرگ سے آپ کی باڈی بنی ہے. کن ڈرگ سے بنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ سبزیاں کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر نے جو آپ کو ڈرگز فراہم کی ہیں, ان ڈرگ سے آپ کی باڈی بنی ہے, لہٰذا آپ کا جسم وہی چیزیں مانگے گا. آپ کے جسم کی نیڈ وہی ہے. اگر آپ جسم کو فراہم نہیں کریں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پھر آگے سے ری ایکشن کا, رد عمل کا اظہار کرے گا. اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا جو جسم ہے ایک نئی قسم کی ڈرگز جو ہے وہ جسم میں ڈالتے ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہلے تو یہ جہاں آپ یہ بورڈ کے اوپر آپ کے واضح کرتا ہوں کہ ڈرگز کیا ہے. ڈرگز کیا ہے غور کیجیے. زمین کے جو عناصر ہوتے ہیں, زمین کے عناصر, مثال کے طور پر زمین کے یہ عناصر ہیں, زمین کے یہ عناصر ہیں, یہ 2 یا 2 سے زائد عناصر جب ان کا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو جو نتیجہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ڈرگ. زمین کے جو عناصر ہیں, زمین کے جو عناصر ہیں 2 یا 2 سے زائد عناصر جب آپس میں ان کا اختلاط ہوتا ہے, کیمیائی ری ایکشن سے گزرتے ہیں, تو جو نتیجہ نکلتا ہے, جو حاصل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ڈرگ, جنہیں آپ کہتے ہیں کیمیکل. کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل. اب یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں, یہ کیمیکلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ لیکوڈ فارم میں یا ٹھوس فارم میں موجود ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں ہوتی ہیں. صلاحیتیں کیا؟ بولنا, سننا, دیکھنا, حرکت کرنا, حرکات و سکنات, چلنا, جی, سوچیں, فکریں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکوڈ یا ٹھوس فارم میں, کیمیکل حالت میں, کیمیکلز کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. اب میرے پیارے بھائیو, آپ کی باڈی جن کیمیکل سے بنی ہے, آپ کی باڈی کو وہی کیمیکلز چاہیے. آپ کی باڈی وہی کیمیکلز مانگے گی, وہی ڈرگز مانگے گی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر نیچر جو ہے, غور کریں, نیچر جو ہے یہ والا عنصر اور یہ والا عنصر, ان کا آپس میں کیمیکل ری ایکشن نہیں کرواتے. ان کا کیمیکل ری ایکشن نہیں کرواتی. کیوں نہیں کرواتی؟ کیونکہ نیچر کو پتا ہے کہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا, اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ جو 2 عنصر ہیں, ایلیمنٹ ہیں, آپ ان کا اختلاط کروا کے یہ کیمیکل حاصل کر لیتے ہیں. یہ کیمیکل حاصل کر لیتا ہے, جسے کیا کہا جائے گا؟ جسے کہا جائے گا ڈرگ. اس طرح کا, یعنی آپ ان عناصر کا اختلاط کرواتے ہیں جن کا اختلاط نیچر نہیں کروا رہی. جب آپ ان عناصر کا اختلاط کرواتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہیں ڈرگز, یعنی ایسے کیمیکلز آ جاتے ہیں جو کہ
ٹھوس فارم میں یا لیکوڈ فارم میں صلاحیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے جسم جو ہے اگر 100% 100% بنا ہوا ہے نیچرل ڈرگ سے, ٹھیک ہے جی, RL نیچرل DRUGS جی, نیچرل ڈرگ. اگر آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے 100% نیچرل ڈرگ سے تو آپ کی باڈی کیا مانگے گی؟ نیچرل ڈرگ, جو کہ آپ کو فروٹ کی صورت میں, سبزی وغیرہ کی صورت میں جی فراہم کرنا پڑیں گے اپنی باڈی کو. آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی بات, آپ وہ مین میڈ ڈرگز, کون سی ڈرگز؟ مین میڈ کیمیکل جو ہے وہ اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں, اپنے جسم میں ڈالتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے آپ کی باڈی 100% اگر نیچرل ڈرگ سے بنی ہوئی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے مین میڈ ڈرگز, MANMADE مین میڈ DRUGS, مین میڈ ڈرگ سے جو ہے آپ کی باڈی بننا شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ پہلے آپ کی باڈی 100% نیچرل ڈرگ سے 99% ہو جائے گی اور ادھر 1% جو ہے وہ مین میڈ ڈرگ سے بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ جو یہ ڈرگز ہیں مین میڈ ڈرگز ہیں, مین میڈ جو عناصر ہیں, ان کا استعمال مسلسل کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی باڈی دن بدن ادھر سے جو پرسنٹیجز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. 98 ادھر جو ہے وہ 2%, ٹھیک ہے نا, اس طرح آگے بڑھتے جائیں. ادھر 97 ادھر جو ہے وہ 3 ہو جائے گا, ادھر 96 ہو جائے گا, ادھر جو ہے 4% ہو جائے گا جی. اس طرح کرتے 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 یوں سمجھیں کہ 50% باڈی جو آپ کی مین میڈ ڈرگ سے اور 50% باڈی جو ہے آپ کی نیچرل ڈرگ سے بنی ہوئی, ٹھیک ہے, 50-50 ہو گیا. جب تک آپ اس سٹیج پر نہیں آتے تب تک آپ کے لیے کافی آسان ہوتا ہے کہ آپ ریورس چلے جائیں, آپ ریورس چلے جائیں. کیسے؟ غور کریں ذرا, کیوں آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک پہاڑ ہے, یہ ایک کیا ہے؟ پہاڑ ہے. یہ 1 ہے, یہ 100 ہے اور یہ 50 ہے. ٹھیک ہے جی, 1 50 اور 100. اچھا, یہ جو 50 والا سفر ہے, اگر آپ 49 پر ہیں, اگر آپ 49 پر ہیں تو مجھے یہ بتائیں ابھی بھی آپ ڈلوان پر ہیں یا نہیں؟ واپسی والی ڈلوان. اگر آپ 49 پر ہیں تو آپ ابھی بھی واپس سفر کرتے ہیں تو بڑی تیزی سے واپس 1 پر چلے جائیں گے, بڑی تیزی سے واپس 1 پر چلیں. لیکن اگر آ جاتے ہیں آپ 50 پر, آپ آ جاتے ہیں 50 پر تو آپ آ گئے پیک پر, چوٹی کے اوپر آ گئے, چوٹی کے اوپر. اب آپ کے پاس ایک واحد آخری آپشن ہے, چوائس ہے, آیا آپ آگے ہی جانا چاہتے ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ آیا آپ آگے جانا چاہتے ہیں واپس, یعنی کہ اس وقت آپ کے پاس, یعنی یہ وہ لمحہ ہے, وہ وقت ہے کہ اس وقت جو آپ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی تکالیف کا باعث بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آگے پھر اگلی طرف ڈلوان ہے, دوسری طرف. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ یہ طے کرتے نہیں جی میں نے آگے ہی جانا ہے, تو یہ جو 50% کا جو سفر ہے یہ انتہائی تیزی سے گزرے گا, انتہائی تیزی سے گزرے گا. یعنی کہ اگر آپ کی باڈی 50% جو ہے وہ مین میڈ ڈرگ سے بنی ہے, 50% نیچرل سے, اور اگر آپ 50 سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ جو اگلا 50% ہے, پچھلا اگر سالوں میں ہوا تو اگلا جو ہے مہینوں اور دنوں میں سفر طے ہوگا. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اچھا, اگر آپ یہاں تک ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے واپسی کا سفر طے کرنا. اب واپسی کا سفر کیسے طے کرنا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. واپسی کا سفر اس طرح طے نہیں کرنا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ہے سیڑھیاں, یہ کیا ہے؟ سیڑھیاں, اور یہ ہے چھت. ٹھیک ہے جی.
اگر آپ یہ سیڑھیاں چڑھتے 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 چھت پر آ گئے ہیں، کہاں آ گئے ہیں؟ چھت پر آ گئے، تو واپس کیسے آ رہا ہے؟ چھو مندر کر کے نیچے نہیں آنا، چھلانگ نہیں لگانی. چھلانگ لگائیں گے تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد جی بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جیسے میں نے سفر شروع کیا تھا تو میں تھا بالکل میں واپس جاؤں تو ویسا ہی ہوں، تو پھر آپ جیسے آپ اوپر آئے ویسا ہی نیچے جانا پڑے گا. یعنی کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل. ٹھیک ہے. جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ واپس جائیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. آپ آہستہ آہستہ سے ایک وقت آئے گا واپس اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی بالکل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو 50 آیت سے پیچھے ہیں آپ کے لیے واپسی کا سفر انتہائی آسان ہے. واپسی کا سفر آپ شوں کر کے طے کر لیں گے. اگر آپ یہاں آ گئے ہیں تو آپ 50 آپ کے پاس موقع ہے ابھی بھی. جدھر جاؤ گے بہت تیزی سے جاؤ گے، جدھر جاؤ گے تیزی سے جائیں، بہت تیزی سے جاؤ گے. اگر آپ اگلا سفر کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر 100% باڈی آپ کی اگر 50% جو ہے وہ ڈرگ سے بنی تو 100% میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا. 100% میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اس کے بعد آپ مین میڈ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل کلیئر. جب اب جس سے آپ کی باڈی بنی ہے، جسم بنا ہے، جب وہ ڈرگز، وہ عناصر، وہ ایلیمنٹس آپ کی باڈی کو نہیں ملیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ساری بات ہے وہ جیسے ایک بھوکا ہوتا ہے، اسے کھانا نہیں مل رہا تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کھانے کو دو، پھر بالآخر اسے نہ ملے تو بالکل ہی وہ نڈال ہو جاتا ہے. بالکل یہ ہوگا کہ آپ جب یعنی کہ آپ کی باڈی کو طلب ہوگی تو آپ کو بے چینی ہوگی، بے قراری. کیوں؟ کہ دماغ کہے گا میں نے سوچنا ہے، مجھے سوچنے کے لیے میرے پاس مواد نہیں ہے، میرے پاس یعنی وہ شے نہیں جس کی بنیاد پر میں سوچ سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں. مجھے وہ چاہیے، مجھے میرا رزق چاہیے، وہ نہیں دیں گے تو دماغ تو ظاہر بات چکرائے گا. پھر آپ کا صرف دماغ نہیں چکرائے گا، آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ جو ہے اس کے اندر اشتعال اور ارتعاش آ جائے گا، اس کے اندر بے چینی آ جائے گی. کہیں ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. جی اچھا، ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز، اب آتے ہیں علاج کی طرف. اب آتے ہیں علاج کی طرف. میرے پیارے بھائیو، اگر کوئی علاج کے نام پر کسی کو یعنی کہ جو ڈرگز کا اس حد تک ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کو اٹھا کر آپ کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیتے ہیں یا کسی ایسے ادارے کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تو یہ جان لیں آپ اس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں. پہلے اس نے اپنے اوپر ظلم تو کیا ہی کیا لیکن اس سے بڑا ظلم آپ اس کے اوپر کر دیتے ہیں. اگر وہ واقعتاً چاہتا ہے کہ میں ڈرگ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، پہلے جیسا بننا چاہتا ہوں، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ علاج کے نام پر اس کو کسی ہاسپٹل میں لے جائیں. ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے کیا ہوگا؟ وہ بندے کی ڈرگز 100% بند کریں گے. کیا کریں گے؟ ڈرگز جو ہیں 100%. اب جب وہ ڈرگز اس کی باڈی مانگے گی، وہ بے چین ہو جائے، اسے سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو پھر انجیکشن اس کے اندر جو ہے وہ ایک نئی قسم کی ڈرگ جو ہے انجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. کیا کریں گے؟ نئی قسم جو انجیکشن وغیرہ ادویات جو میڈیسن انجیکٹ کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو جسم آلریڈی ڈرگ سے بنا ہوا تھا وہ اب ایک نئی قسم کی ڈرگ کی طرف سفر شروع کر دے گا. اب اس وقت تک اس کی بے چینی دور ہوتی رہے گی جب تک اس کو وہ انجیکشن، وہ ڈرگز، وہ ٹیکے وہ ملتے رہیں گے. جب اس کو انجیکشن یا وہ میڈیسن نہیں ملیں گی اس کی حالت پھر وہی ہو جائے گی. یعنی کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ نے ایک موٹر کو، ایک مشین کو، ایک انجن کو پیٹرول سے گیس پر منتقل کر دیا، پیٹرول سے گیس پر کنورٹ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا کیا ہوگا؟ اس کا علاج نہیں ہوگا بلکہ آپ نے اس کو ایک قسم کی ڈرگ سے ہٹا کر دوسری ڈرگز کے اوپر لگا دیا، دوسری ڈرگز اس کی باڈی کی ضرورت بنا دیا. اب جیسے وہ پہلی قسم کی ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب وہ ان ادویات اور ان انجیکشنز کے بغیر نہیں رہ سکے گا.
کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ زبردست ہو رہا ہے، کلیئر جی ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے ادارے کے حوالے کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم جو ہے علاج کرتے ہیں، علاج کیا کرتے ہیں؟ جو بھی بندہ ڈرگز لیتا ہے اس کو آپ ان کو دے آؤ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بندے کو باندھ دیتے ہیں، ڈرگز نہیں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جی باندھ دیتے ہیں. بندہ مانگتا ہے، جب بندہ مانگتا ہے اور وہ تنگ کرے تو وہ پھر مارتے ہیں. مارتے ہیں ہی نہیں مارتے؟ بالکل جی استاد جی ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بھائی اس بیچارے کے بس میں نہیں ہوتا، اس کی باڈی اس سے، اس کا جسم بنا ہی اس سے ہوا ہے، اس کا جسم ہی اس سے بنا ہوا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب جب آپ اسے مارتے ہیں وہ بندہ آہستہ آہستہ بالکل بیکار ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہوتا ہے، مینٹل ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اس کے بس میں ہوتا ہی نہیں. اس کا جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک خلیہ جو اب ڈرگز مانگ رہا ہوتا ہے، جب آپ نہیں دیتے، اسے باندھ کر رکھتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تو وہ یوں سمجھے کہ آپ تو اس کو پکڑ کے تباہ کر دیتے ہیں، آپ اس کو بالکل مینٹل کر دیتے ہیں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی علاج کیا ہے؟ اب آئیں علاج کی طرف. علاج کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو بھی ڈرگز لوگ لیتے ہیں ان کے علاج کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں تو جان لیں کہ وہ علاج نہیں کرتے، وہ بلکہ الٹا پکڑ کے بندے کو تباہ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا؟ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنے ہیں سیام. کیا کرنے ہیں؟ السیام. السیام کسے کہتے ہیں؟ سیام جمع کسی کا ہے؟ سیام جو ہے وہ سوم سے ہے، سوم سم سے ہے. سم کہتے ہیں رکنے کو. سم کسے کہتے ہیں؟ رکنے کو. سوم رکے ہوئے ہونا، سیام اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے ایک لمبی مدت تک. کتنی مدت تک؟ مثال کے 21 سے 27 دن، وہ جتنی دیر آپ کی باڈی کو تبدیل ہوتے ہوئے لگے گی. ٹھیک ہے نا. اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کی جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ 100% بنا ہوا ہے مین میڈ جی ڈرگ سے. DRUGS ڈرگز، مین میڈ ڈرگ سے بنا ہوا ہے آپ کا 100%. اب کیا کرنا ہے؟ اس کو لے کر آنا ہے نیچرل ڈرگز پر. NATURAL نیچرل DRUGS. ٹھیک ہے جی. اس کو لے کر آنا ہے نیچرل ڈرگ سے. اس وقت باڈی 0% نیچرل ڈرگز ہے اور 100% مین میڈ ڈرگز پر کام کر رہی ہے، چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہے ادھر سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور ادھر سے بڑھانا ہے. کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ. کیسے؟ سٹیپ بائی سٹیپ. زور دینا ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ، زور دینا ہے اس کے اوپر کم سے کم. ٹھیک ہے جی. زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے. اچھا، نیچرل ڈرگز کون سی؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایسڈک اشیاء جن میں زیادہ فروٹس آتے ہیں. کون سی اشیاء؟ فروٹس اور ایسڈک. ٹھیک ہے جی. فروٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے. اور اس طرح مثال کو اگر آپ سمجھتے ہیں سبزیاں بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے فروٹس. اور وہ ڈرائی فروٹس نہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ ڈرائی فروٹ نہیں. ٹھیک ہے نا. جو فریش فروٹس ہوتے ہیں، جو ایسڈک ہوتے ہیں، جو جن کے اندر جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، جن کے اندر جوس ہوتا ہے، جوسی فروٹس. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایسڈک اور جوسی فروٹ جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور ڈرگز یہ نہیں کہ 100% چھوڑ دینی، ڈرگز 100% نہیں چھوڑنی. مثال کے طور پر سب سے پہلا آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے 100% لے رہا ہوں تو میں نے جو 100 اس میں سے کیا کرنا ہے، میں نے 10% کام کرنے. میں نے آج کیا کرنا ہے، آج سے 90% ڈرگز لینی ہے. ٹھیک ہے جی. جی ادھر جب آپ زیادہ سے زیادہ وہ فروٹس وغیرہ کھائیں گے، پانی والی چیزوں کا استعمال کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے آپ کی باڈی واش ہونا شروع ہو جائے گی، باڈی صاف ہونا شروع ہو جائے گی، واش ہونا، اندر سے غسل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یوں 10% آپ کی باڈی جو ہے وہ نیچرل ڈرگ سے بن جائے گی.
لیول وہی 100% رہے گا, ٹھیک ہے نا, 100%, لیکن 90% مین میڈ اور 10% اس کے اوپر آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, تو اس طرح پھر اس کے بعد کیا کرنا, جب آپ کی باڈی بیلنس ہے, آپ کی باڈی کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, باڈی کو ریئیکٹ نہیں کر رہی, باڈی اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے, پھر کیا کرنا ہے, 5% یا 10% پھر ریڈیوس کر دینا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ ہو جائے گا 20%. اس طرح آہستہ آہستہ, یعنی کوشش کرنا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ادھر سے ریڈیوس کر سکیں اور یہ جو ڈرگز ہے یہ انکریز کر سکیں, یہ کم سے کم کرتے جائیں, یہ بڑھاتے جائیں, تو یہ کیا ہوگا, جب تک کہ آپ 70 60 اور 50 پر نہیں آتے, 50 پر آنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے جی, 50 پر آنے کے لیے وقت لگے گا. جس دن آپ 50 پر آ گئے وہ آپ کو 1 مہینہ لگے, 2 مہینے لگیں, 15 دن لگیں یا 3 مہینے لگیں, ٹھیک ہے نا, جس دن آپ 50 پر آ گئے تو اس سے آگے جو 50 کا سفر ہے وہ اگر آپ کا یہ 3 مہینے میں ہوا تو اگلا سفر آپ کا 10 دن میں ہو جائے گا, 15 دن میں ہو جائے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا, بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یعنی کرنا کیا ہے, کرنا ہے اپنے آپ کو جتنا یہ ڈرگز لینے سے روک سکتے ہیں اتنا روکے رکھنا ہے, اور اس کے برعکس زیادہ سے زیادہ یہ جو نیچرل ڈرگز ہیں ان کا استعمال کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے. اس سے جو مین میڈ ہے ان سے اپنے آپ کو جتنا روک سکتے ہیں روکنا ہے, اس وقت تک روکنا ہے جب تک کہ آپ بغیر روکے کوئی چارہ نہیں ہے, باڈی کہتی نہیں میرا اب بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر اس کو اتنا فراہم کرنا ہے جتنی نیڈ ہے, نیڈ سے ایک یعنی کہ 1 ملی گرام بھی اوپر جو ہے اس کو مہیا نہیں کرنا باڈی کو, ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اسی طرح جو سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی اسی طرح چھوڑ سکتے ہیں سگریٹ. باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ چھو منتر, مثال کے طور پر اگر کوئی مولوی ہے, کوئی ملاٹا ہے یا کوئی بھی ہے, وہ کہتا ہے جی وہ نشہ کرتا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ, تو کافر ہے جی, کتنا بڑا گناہ کرتا تو, دیکھو نشائی جی, بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چھوڑ دے نشہ. اچھا کیسے نشہ چھوڑ دے, آج سے نشہ نہیں لینا چھو مندر کر کے. میں اس مولوی سے کہتا ہوں, اس ملاٹے سے یا ایسے بندے سے کہتا ہوں, کیا تیرا اگر کھانا پینا 100% بند کر دیا جائے, یا کہ آج سے کھانا پینا تیرا بند ہے, تو کیا گزرے گی تیرے اوپر جی, کیا گزرے گی؟ کر پائے گا کھانا پینا بند؟ تو اسے کہہ رہا بھائی مر جا بھوک سے. اس بندے کا جسم اس چیز سے بنا ہوا ہے, وہ کیا کرے, مجبور ہے. ہاں ہوگی اس سے غلطی, اگر وہ اصلاح اپنی چاہ رہا ہے, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, تو بجائے اس کے اس کو رستہ دکھایا جائے, الٹا اس کو جو ہے جناب ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. لہذا پھر چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا اپنا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کو ٹوٹ کے بتا رہا ہوتا ہے پیٹ کم کرنے کے. جس کے اپنے سر پر بال نہیں ہوتے وہ بالوں کا ڈاکٹر بنا ہوتا ہے, ہر ایک بتا رہا ہوتا ہے بال کیسے اگتے ہیں, وہ پہلے اپنے تو اگا لے جی. تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو مشورہ اگر دیتے ہیں, آپ اس وقت تک مشورہ نہیں دیں جب تک کہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مشورہ جو ہے اس کو لے ڈوبے. وہ تو چلو اس کا نقصان ہو گیا ہوگا, لیکن ذمہ دار آپ ہوں گے. بات کلیئر ہو گئی نہیں ہوگی؟ یہ ڈرگز والا معاملہ حل ہوا نہیں ہوا؟ یہ بالکل حل ہوا جی.